السلام علیکم لسنرز، آئیے احمد اقبال کے شعرۂ آفاق ناول اناڑی کی 13ویں قسط سنتے ہیں۔ راجا، کیا تو واقعی سمجھتا ہے کہ اس علاقے میں کچھ ہو سکتا ہے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، ملک کو بھی اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی؟ مجھے تیرے عزائم میں شیخ چلی کے خواب والی کوئی بات محسوس نہیں ہوتی۔ کام مشکل صحیح لیکن ہے شاندار۔ پھر راجا کروٹ لے کر بولا، تو بولتا رہے یار، 12:40 یعنی 10 منٹ بعد نیلے خواب میں میری کسی سے اپائنٹمنٹ ہے، وہ میں مس نہیں کر سکتا، میں تو فوراً سو رہا ہوں۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ کچھ دیر بعد میں بھی سو گیا، جسمانی تھکن کے ساتھ ذہنی طور پر عدم تحفظ کے احساس اور پریشان خیالی کا شکار میں بھی تھا۔ چنانچہ خواب میں نے بھی دیکھا، مگر وہ نہایت اوٹ پٹانگ تھا۔ یہ خواب ختم ہوا تو مجھے یوں لگا جیسے میں بارش میں کسی پرنالے کے نیچے کھڑا ہوں۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی فیملی سائز کا کاکروچ اپنی بڑی بڑی مونچھوں سمیت میری ناک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد میرا حلق کڑوا ہو گیا، جیسے غلطی سے میں نے چینی کے بجائے نمک پھانک لیا ہو۔ لیکن یہ سب خواب کی کیفیت نہیں تھی۔ جب میں ہڑبڑا کے اٹھا تو مجھے فریال نظر آئی، جو میرے قریب بیٹھی ہنس رہی تھی۔ مجھے جگانے کے لیے اس نے میری ناک میں دھاگے کی بتی گھمائی تھی، مجھ پر پانی چھڑکا تھا اور کھانے کے برتنوں میں سے نمک دانی اٹھا کے میرے کھلے منہ میں نمک ڈال دیا تھا۔ اس نے اٹھ کے بھاگنا چاہا مگر میں نے اسے پکڑ لیا۔ لیکن جب اس نے رونا شروع کر دیا تو میں اسے لے کر باہر آ گیا۔ باہر کی لائٹ چل رہی تھیں اور جنریٹر چل رہا تھا۔ فی الحال تمام فٹنگ عارضی تھی اور کسی لائٹ کو آن آف کرنے کے لیے سوئچ نہیں لگائے گئے تھے۔ میں سسکیاں لیتی ہوئی فریال کو اپنے ساتھ آہستہ آہستہ باہر لے گیا۔ رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے اطمینان سے بیٹھنے کے لیے کوئی صاف یا محفوظ جگہ نہ تھی۔ ہر طرف گھاس، خضرو پودے اور جھاڑیاں کسی جنگل کی طرح اگے ہوئے تھے۔ ان میں ہر طرح کے کیڑے مکوڑے ہونا لازمی تھے۔ میں نے گاڑی کے پیچھے والا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھا دیا اور خود بھی اندر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، پری، اب کیا ہے؟ اب رونا کیسا؟ تم نے اتنی ہمت دکھائی، اکیلے اتنا لمبا سفر کیا اور مجھ تک پہنچ گئی۔ اس نے ایک گہری لمبی سانس لی اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لیکن مجھے پھر بھی ڈر لگ رہا ہے روفی، مجھ پر ابھی تک دہشت سوار ہے۔ میں نے کہا، اس کے فرشتے بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں روفی، وہ شیطان ہے، اس کا توڑ کوئی نہیں، وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ فریال کا جسم آہستہ سے کانپا۔ مجھے ابھی تک اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آتا رومیو، کہ میں اس کے چنگل سے نکل کے تمہارے پاس پہنچ گئی ہوں۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا، میں ایک انتہائی دہشت ناک تجربے سے گزری ہوں۔ میں نے کہا، اس کا اندازہ مجھے ہو رہا ہے۔ میں تمہاری ایڈونچر کہانی ضرور سنوں گا۔ میں نے کہا، شروع سے بتاؤ۔ اس نے فون کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ فریال کہاں ہے۔ اس نے فون کیا تھا تمہیں؟ وہ حیرانی سے بولی۔ ہاں، پہلے تو مجھے سخت غصہ آیا تھا، پھر میں طیش میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے شک ہوا کہ وہ ڈرامہ کر رہا ہے، کسی بات پر مشتعل ہو کے اس نے تمہیں قتل کر دیا ہے اور لاش کو غائب کر دیا ہے، اور اب ہر ایک سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ فریال کہاں ہے۔ ادھر تم غائب تھیں۔ میں نے تمہاری آتم بیزار سہیلی ڈاکٹر شائستہ سے فون پر پوچھا تو اسے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی میری کیا حالت ہوئی تھی۔ اس نے میرے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، میں اندازہ کر سکتی ہوں روفی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ جب بالآخر یہ معلوم ہوا کہ تم کہیں روپوش ہو تو میری جان میں جان آئی، لیکن پھر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ ایسے تم کب تک بچ کے رہ سکتی ہو۔ تمہیں نازنین کا کیس معلوم ہے؟ ہاں، بڑی گرما گرم ماڈل تھی، پہلے انڈیا کے کچھ اشتہاروں میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ بجائے شہرت، اچھی فکر اور کم لباسی۔ کم لباسی تو پرانی بات ہے، اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ کچھ ویب سائٹ پر قدرتی لباس میں بھی تصاویر دستیاب ہیں۔ پھر اس کی کچھ فلمیں ریلیز ہوئیں، بوڑھوں کو اور بچوں کو دیکھنے والی۔ میں نے کہا، کہاں سے مل جاتی ہیں ایسی معلومات تمہیں؟ رفیق صاحب، میں صدبدائی میں نہیں، لندن میں تھی۔
خیر، مذکورہ خاتون نے جب عرض پاک کا رخ کیا تو اسٹاک مارکیٹ میں بڑی کھلبلی مچی۔ وہ جو نمبر 1 سمجھی جاتی تھیں یہاں 2 کوڑی کی ہو گئیں۔ پتہ نہیں کہاں اور کیسے اس پر میرے منگیتر کا دل آ گیا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ سلطان ہے اصلی جوہری۔ اس نے یہ کوہ نور ہیرا حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے اسے عادت کے مطابق ایک فلم میں لیڈ رول دیا، پھر کچھ سبز باغ دکھائے اور بالآخر شادی کی پیشکش کرتی۔ یہ ماننا پڑے گا تمہیں بھی کہ تمہارا وہ رقیب ذرا بھی روسیا نہیں ہے۔ میں نے اعتراف کیا۔ ہاں، آدمی ہینڈسم ہے مگر مجھ سے زیادہ نہیں۔ نازنین کے پاس اوپن چوائس تھی۔ اسے صرف دولت درکار ہوتی تو سلطان سے بڑے خریدار تھے۔ میرا خیال ہے کہ شادی کی پیشکش نے نازنین کو متاثر کیا۔ باقی سب خریدار تھے۔ ایک شخص ازدواجی حیثیت دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ تحفظ تھا، اسٹیٹس تھا اور شرط کوئی نہ تھی۔ میں جانتی ہوں سلطان نے اسے کس طرح اپنے خلوص کا یقین دلایا ہوگا۔ اس سے کہا ہوگا کہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ تم صرف میری فلموں میں یا میرے لیے کام کرو۔ نازنین نے حامی بھر لی، لیکن وہ بھی کوئی ٹین ایجر نہیں تھی۔ اس نے ایک سادہ سی شرط رکھ دی کہ اتنے ہی مخلص ہو تو آدھی جائیداد میرے نام کر دو۔ شادی کے بعد جو میرا وہ تمہارا اور جو تمہارا وہ میرا۔ سلطان پھنس گیا، کیونکہ آسان نظر آنے کے باوجود یہ شرط آسان نہ تھی۔ وہ خاندانی جائیداد کا مالک ضرور تھا، لیکن اسے نازنین جیسی عورت کو تحفے میں پیش کر دینے کا مجاز بہرحال نہیں تھا۔ میں نے کہا، کیا اس نے نازنین سے بھی منگنی کر لی تھی؟ پریال ہنسی۔ ہاں، یہ تقریب تو اس کے لیے اتنی ہی آسان ہوتی ہے جتنا کسی آنے والی فلم کا مہورت۔ تاہم نازنین نے منگنی کے بعد اپنے پتے بہت ہوشیاری سے چلے۔ شاید اس عرصے میں اسے سلطان کی تمام سابقہ شادیوں کے وعدوں اور منگنیوں کے اعلانات کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے سلطان کو عقد مسنونہ سے پہلے شب وصل سے 1 ہاتھ کی دوری پر رکھا اور اس کی آتش شوق کو ایسا بھڑکایا کہ سلطان پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی اور خاندانی بیوی سے اجازت کے ساتھ نصف جائیداد طلب کی۔ میں نے کہا، کیا وہ آدھے کی مالک تھی؟ مالک یوں تھی کہ چچا کی بیٹی تھی۔ سلطان کا باپ بڑا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہی اکلوتے بیٹے کے لچھن دیکھے تو ایسا پکا بندوبست کر دیا تھا کہ چھوٹے بھائی کی بیٹی بھی محفوظ رہے اور جائیداد بھی۔ ساری جائیداد مشترکہ طور پر دونوں کے نام تھی۔ سلطان کے باپ اس وقت دونوں کو مرے زمانہ ہو گیا۔ سلطان کو عیاشی کے لیے رقم ملتی رہی، لیکن وہ دوسری شادی کر سکا اور نہ ہی جائیداد پر مکمل اختیار حاصل کر سکا۔ اب اس نے بیوی سے مطالبہ کیا کہ اس کے حصے کی نصف جائیداد اس کے نام کر دے۔ ظاہر ہے بیوی نے انکار کیا۔ اس کی بیوی کا ایک بھائی بھی تو تھا، وہ شاید امریکہ میں سیٹل ہے۔ ہاں، اتفاق سے وہ آیا ہوا تھا۔ اس نے بہن کی حمایت کی اور اسے ڈٹے رہنے کے لیے کہا۔ بیوی نے سلطان سے کہہ دیا کہ شادیاں وہ جتنی چاہے کرے، بیک وقت 4 رکھے، مگر کسی اور بیوی کو جائیداد میں سے 1 انچ زمین نہیں دی جا سکتی۔ نازنین کا خرچہ وہ خود اٹھائے اور اسے جہاں چاہے رکھے، وہ خاندانی گھر میں نہیں رہے گی۔ اس پر جھگڑا بڑھا اور سلطان نے بیوی کو گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیا۔ عام حالات میں شاید وہ اپنی دولت اور اثر و رسوخ کی مدد سے اس قتل کو بھی خودکشی یا طبعی موت ثابت کرنے میں کامیاب رہتا، لیکن اس کا امریکی سالر جان کا دشمن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بہن کے قتل کے جرم میں اگر بہنوئی صاحب کو پھانسی کے تختے تک نہ پہنچایا تو عمر قید کاٹنے کے لیے جیل ضرور پہنچاؤں گا۔ اس نے امریکن سفارت خانے کے اثر و رسوخ کا استعمال کیا اور اسلام آباد میں نہ جانے کس کس کو فون کرائے۔ نتیجہ یہ کہ سلطان کے سارے مہرے ایک ایک کر کے پٹ گئے۔ وہ تھانے دار، ایس پی اور ڈی آئی جی کی حمایت پر انحصار کر رہا تھا۔ آخری وقت میں انہوں نے سلطان کے سامنے اپنی مجبوری کا اعتراف کر لیا۔ اوپر والوں کی بات نہ مانی تو نوکری جائے گی۔ تاہم انہوں نے سلطان کو فرار کا راستہ دکھا دیا اور موقع بھی فراہم کیا۔ میں نے کہا، یہ سب تفصیل تمہیں کس نے بتائی؟ یہ فرسٹ ہینڈ رپورٹ ہے رومیو، وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں، براہ راست گھوڑے کے منہ سے۔ نازنین میرے پاس آئی تھی۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ تم نازنین سے مل چکی ہو؟ ہاں،
نازنین کے ساتھ بھی وہی ہوا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ سلطان کی منگیتر کے عہدے پر فائز ہوتے ہی وہ خاندانی عزت و وقار کی علامت بن گئی۔ سلطان نے اسے رہنے کے لیے کوٹھی دی اور کار دی اور سیکورٹی فراہم کی۔ پرسنل باڈی گارڈ ہر وقت ہر جگہ اس کے ساتھ جانے لگے۔ اسے 24 گھنٹے کے لیے ایک شوفر فراہم کر دیا گیا۔ جواز یہ دیا گیا کہ اب تم کوئی عام ماڈل نہیں ہو، صفدر سلطان مرزا کی ہونے والی بیوی ہو۔ یہاں جتنے میرے دوست ہیں ان سے زیادہ دشمن ہیں جو تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نازنین عملاً اس کی قیدی بن گئی۔ وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی تھی اور فون پر بات کرنے کی پرائیویسی سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ سلطان کا موقف یہی تھا کہ تم ہر طرح سے آزاد ہو، لیکن معاشرے کی کچھ اخلاقی حدود بہرحال ہیں جن کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ سلطان کی پوزیشن تاخیر کی وجہ سے بھی خراب ہو رہی تھی۔ یا تو وہ نازنین کی شرط پوری کر کے شادی کر لیتا اور پھر پکا خداوند مجازی بن کے اپنی مرضی چلاتا۔ نازنین منہ مانگی قیمت پا کے صبر کرتی۔ سلطان کی ٹھاٹ باٹ کیسے قائم ہے؟ یہ شراب و شباب کی رنگینی کیسے برقرار ہے؟ فلمی دنیا کے جلوے، کوٹھی، کار، کیا بیوی کا اخراجات پر کوئی کنٹرول نہیں تھا؟ نہیں، آمدنی سلطان کے پاس رہتی ہے، بیوی صرف زمینوں کی مالک ہے، سلطان کچھ بھی بیچ نہیں سکتا۔ کتنی ہے یہ زمین؟ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں، لیکن یقیناً لاکھوں ایکڑ میں ہوگی، جس کی آمدنی کروڑوں میں ہے۔ گاؤں کی حویلی کے علاوہ شہروں میں کوٹھیاں ہیں، اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں، جو سلطان کے باپ نے بنائی تھیں۔ سب دولت مشترکہ ہے۔ یہی تو سلطان کی بے بسی ہے۔ بیوی سب کی ملکیت میں شریک ہے۔ بیوی سے جھگڑے نے طول پکڑا تو نازنین نے بھی ہنگامہ شروع کیا کہ یہ کیا تماشا ہے؟ منگنی کر کے مجھے گھر میں قید کر دیا ہے۔ شادی کے بعد کیا ہوگا اور شادی کب ہوگی؟ مجھے تو اس کے آثار دکھائی نہیں دیتے۔ سلطان نے پہلے ٹالا اور تسلی دی کہ بس چند دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نازنین کو اتنے عرصے میں سلطان کے فیوڈل مزاج کی پہچان ہو گئی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا۔ سلطان نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کام کرنے کے لیے آزاد ہوگی، وہ تو شاید اسے روایتی انداز میں گھر کی چار دیواری میں محصور کر دے گا۔ جھگڑا بڑھا تو نازنین نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ شادی کے لیے تیار نہیں، اور اس وقت سلطان نے وہی تیور اختیار کیے جو اس کے مزاج کی صحیح عکاسی کرتے ہیں کہ منگنی توڑنا کوئی مذاق نہیں، اس کی عزت کا سوال ہے جس کی خاطر وہ جان دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے۔ پھر سلطان نے بیوی کو قتل کر دیا اور فرار پر مجبور ہوا۔ 10 دن اس نے نازنین کے ساتھ اسی کوٹھی میں گزارے۔ میں نے حیرانی سے کہا، وہ کیسے؟ کسی کو معلوم نہیں ہوا؟ نہیں، کوٹھی مقفل رہی، باہر صرف ایک مسلح محافظ رہتا تھا۔ ٹیلی فون لائن کاٹ دی گئی تھی، کھڑکی دروازے سب بند تھے اور باہر سے دیکھنے والے کو اندر اندھیرا ہی نظر آتا تھا۔ 10 دن تک پولیس اس کی تلاش میں ہر جگہ چھاپے مارتی رہی، مگر پولیس وہاں نہیں گئی جہاں وہ موجود تھی۔ ہاں، علاقے کے ایس ایچ او نے چھاپا مارنے سے پہلے خود سلطان سے ملاقات کی اور یہ رپورٹ دی کہ کوٹھی عرصہ دراز سے غیر آباد ہے، ایک چوکیدار کے سوا وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ظاہر ہے اسے سلطان کو تحفظ دینے کی اچھی قیمت ملی ہوگی۔ 10 دن تک سلطان نے رات دن دادے عیش دی۔ وہ کیا کہتے ہیں، دن عید تو رات شب برات۔ میں نے کہا، باتیں بڑی خوبصورت کرنے لگی ہو تم۔ یہ بتاؤ، نازنین نے احتجاج نہیں کیا؟ فریال ہنس پڑی۔ ایک کمزور اور بے بس عورت کا احتجاج کیا؟ اور پھر وہ کون سی شریف ذاتی تھی کہ عزت لٹ جانے کا سوگ مناتی؟ اس نے مقابلے کی پالیسی ترک کر کے زنانہ ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کیا۔ طاقت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، اس نے حسن و شباب اور ناز و انداز کا اسلحہ استعمال کیا۔ سلطان کی عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی، اسے بے خود اور دیوانہ بنا کے ایک دن ناک آؤٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ تو سلطان کو قتل کر دیتی، لیکن ایک تو مناسب آلہ قتل نہ ملا، گھر میں سوائے کچن کی چھری کے کچھ نہ تھا، اور وہ ڈرتی تھی کہ وہ چھری سے وہ کچھ نہ کر پائے گی، الٹا سلطان اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس نے سوتے میں سلطان کے سر پر ٹیبل لیمپ مار دیا اور پھر اسے
چادر پھاڑ کے باندھ دیا، اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھوس دیا۔ پھر اس نے اندر سے کھڑکی کھول کے شور مچایا کہ گارڈ دیکھو، تمہارے صاحب کو کیا ہو گیا ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ گارڈ بھاگا ہوا اندر آیا تو نازنین نے اس کے سر پر بھی اونیکس کا بھاری لیمپ مارا اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ نازنین کا خیال تھا کہ سیکورٹی گارڈ مر گیا ہوگا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت تک نازنین کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے اور اس کے بھائی نے سلطان کے خلاف FIR کٹوا دی ہے۔ اس نے واپس امریکہ جانے کی مدت بھی بڑھوا لی ہے اور امریکی سفارت خانے کو مطلع کر دیا ہے کہ اسے سیکورٹی چاہیے۔ چنانچہ اپنے شہری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سفارت خانہ بھی وزارت داخلہ کو لکھ چکا ہے۔ نازنین نے سب نقد سمیٹا جو سلطان نے روپوشی کی زندگی کے لیے جمع کر لیا تھا، اپنا زیور اٹھایا اور فرار ہو گئی۔ فائدہ اسے یہ ہوا کہ پولیس رپورٹ اس کے حق میں تھی۔ علاقے کا تھانہ انچارج کہہ چکا تھا کہ کوٹھی برسوں سے غیر آباد ہے۔ چوکیدار کو کچھ دیر بعد ہوش آیا تو اس نے ہمت سے کام لے کر سلطان کو آزاد کیا جو پہلے ہی ہوش میں آ چکا تھا، مگر نازنین نے اس کے ہاتھ پیروں کو یوں باندھا تھا کہ وہ حرکت کر سکتا تھا اور نہ ہی حلق سے کوئی آواز نکال سکتا تھا۔ اس بارے میں نازنین کو بعد میں دیگر ذرائع سے علم ہوا۔ سلطان نے چوکیدار کو اسپتال پہنچایا اور خود روپوش ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسپتال پہنچ کے چوکیدار مر گیا۔ میں نے کہا اگر وہ نہ مرتا تو ضرور حیرت کی بات ہوتی۔ اسے مار دیا گیا کیونکہ وہ تفتیش میں بہت سے حقائق پر سے پردہ اٹھا سکتا تھا۔ نہ سلطان اسے زندہ رہنے کی اجازت دے سکتا تھا اور نہ پولیس یہ خطرہ مول لے سکتی تھی۔ نازنین کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ وہ ایک بہت مزیدار اور شریف النفس پروڈیوسر کے گھر میں چھپی رہی۔ جب وہ انڈیا سے آئی تھی تو ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے سب سے پہلا اشتہار اسی پروڈیوسر کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے نازنین کو دبئی پہنچایا جہاں اس نے ایک اور سہارا تلاش کیا اور سیٹ ہونے لگی تھی کہ سلطان کے کارندے سے تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ پاکستان کے اخبارات سے نازنین کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی سیکورٹی پر مامور گارڈ اسپتال جا کے مر گیا تھا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیان میں نازنین کو قاتل نامزد کر دیا تھا۔ یہ جھوٹ تھا لیکن سچ بنا دیا گیا تھا۔ اس بیان کی قانونی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے جو مقتول اپنی موت سے پہلے دیتا ہے۔ نازنین اگر خود کو قانون کے حوالے کر دے اور عدالت میں پیش ہو جائے۔ میں نے کہا تم کیسی نامعقولیت کی باتیں کر رہے ہو فیکے؟ نازنین جیسی عورت کے ساتھ پولیس کے ادنا سے اعلیٰ افسر تک تفتیش کے نام پر کیا سلوک کیا جائے گا جانتے نہیں؟ کیا 6 سال ملک سے باہر رہ کے تم بھول گئے ہو کہ تھانوں میں کیا ہوتا ہے؟ عورت بیچاری تو انتہائی کمزور ہو جاتی ہے، مجرم ہونے کی وجہ سے نہیں، عورت ہونے کی وجہ سے۔ عورت پر تو تشدد کا آغاز ہی عزت لوٹنے سے ہوتا ہے، وہ بھی تھانے کے ماحول۔ توبہ، میری تو روح کانپ جاتی ہے اس تصور سے ہی۔ خیر بات تھی نازنین کی۔ اس کی پوزیشن مزید خراب یوں ہے کہ وہ انڈیا سے پاکستان آئی، یہاں کسی قانونی اجازت کے بغیر ماڈلنگ کرتی رہی اور شوبز کا حصہ بن گئی۔ اعلیٰ سطح کے تعلقات کی بنا پر اس کے ویزے کی مدت میں خود بخود توسیع ہوتی گئی اور ایک وقت ایسا آیا جب اس نے ویزے کا تکلف بھی غیر ضروری سمجھا۔ فرض کر لیا کہ بس اب کون پوچھے گا، مگر برا وقت آتے کیا دیر لگتی ہے۔ وہ سلطان کی صورت میں نازل ہوا، وہ فرار ہو کے دبئی چلی گئی۔ وہاں یقیناً وہ غیر معینہ مدت تک قیام کر سکتی تھی۔ انڈیا پاکستان کے لوگ مستقل وہیں رہائش رکھتے ہیں اور آنا جانا بھی چلتا رہتا ہے۔ سلطان کے بندے پہنچے تو انہوں نے صاف کہا کہ بی بی جو کچھ تم نے کیا اچھا نہیں کیا، قانون کو دفع کرو، اسے تو کوئی بھی خرید سکتا ہے یا بدل سکتا ہے۔ ہم سے بچ کے تم کہاں جاؤ گی؟ سلطان صاحب کا پیغام ہے کہ بھاگنا چھوڑ دو، آرام سے دبئی میں رہو، وہ یہاں کی شادی کر لیں گے۔ انہوں نے تمہیں فی الحال معاف کر دیا ہے اور منگنی برقرار ہے۔ نازنین بری طرح ڈر گئی۔ وہ اجنبی صورت سے اور عزائم سے ہی بہت خطرناک لگتے تھے اور ان کی دھمکی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ممکن تھی، کیونکہ
وہ کسی کا نام پتہ تک نہیں جانتی تھی، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ سمجھتی تھی کہ دبئی سے اسے اغوا تو نہیں کیا جا سکتا، مگر قتل ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کسی طرح سے ویزا حاصل کر کے لندن پہنچ گئی۔ یقیناً اسے میرے بارے میں معلوم تھا۔ جتنا عرصہ وہ سلطان کی منگیتر رہی، بہت سے خیر خواہوں نے اسے خبردار کیا ہوگا کہ سلطان کے دام حبس میں نہ پھنسے۔ وہ تو ایک خطرناک مکڑی کی طرح ایسے ہی ہر حسین لڑکی کے لیے جالا بنتا ہے، اور جو قریب آتی ہے وہ اس کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ کسی طرح میرا ایڈریس معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی اور ایک دن اچانک میرے فلیٹ پر وارد ہو گئی۔ اس بے وقوف نے یہ نہیں سوچا کہ میں کہاں آزاد ہوں۔ وہ خود چل کے سیکورٹی کے اس حصار میں داخل ہو گئی جو میرے گرد قائم تھا۔ ایک زندہ سے نکل کر دوسرے زندہ میں پہنچ گئی۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ اس کی صورت میں نے کئی اشتہاروں میں دیکھی تھی۔ میں اس کی آمد کے مقصد کو بھی سمجھ گئی تھی، لیکن میں نے اسے اپنی بپتا سنانے کا موقع دیا، جو کسی طرح بھی خود میری دکھ بھری بیتی سے مختلف نہ تھی۔ اسے خود پر غصہ تھا کہ لاہور میں سلطان کی کوٹھی سے فرار ہوتے وقت اس نے کمزوری کیوں دکھائی۔ وہی وقت تھا جب وہ اپنے مصائب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر سکتی تھی۔ اس نے سلطان کو قتل کر دیا ہوتا تو اس کے ساتھ دوسروں کی جان بھی چھوٹ جاتی۔ دوسروں سے اس کی مراد مجھ سے ہوگی یا مقتول بیوی کے بھائی سے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ ایک حوث پرست شیطان کا صحیح انجام ہوتا جس پر شاید قانون بھی حرکت میں نہ آتا۔ اس کی اولاد ہرگز اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے میدان عمل میں نہ آتی۔ ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، مدعی کون بنتا اور بدلہ کون لیتا؟ کم سے کم نازنین ہر الزام سے محفوظ رہتی۔ میں نے کہا کہ چلو، جو غلطی ہوئی سو ہوئی۔ یہ کیا حماقت فرمائی تم نے کہ مجھ سے ملنے آ گئی؟ اب واپس کیسے جاؤ گی؟ اب تک سلطان کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ قیدی نمبر 1 کے پاس قیدی نمبر 2 منگیتر خود بخود پہنچ گئی ہے۔ وہ بہت گھبرائی، مگر میں نے کہا بیٹھو، کچھ سوچتے ہیں۔ پھر میں نے رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہاں سے باہر نکالنا میری ذمہ داری، آگے تم خود ذمہ دار۔ میں نے شوفر سے کہا کہ پاکستان سے میری دوست آئی ہیں اور ان کو کچھ شاپنگ کرانی ہے اور کچھ لندن کی سیر۔ وہ ہمیں لے گیا۔ ہم نے لنچ باہر کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے ظاہر کیا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، شاید کھانے میں کچھ گڑبڑ تھی۔ پھر نازنین نے بھی متلی اور چکر کی شکایت کی اور ہم ڈاکٹر شائستہ کے پاس چلے گئے۔ شوفر باہر گاڑی میں بیٹھا رہا۔ 2 گھنٹے بعد شائستہ کی کار نکلی۔ اسے شائستہ کا شوہر چلا رہا تھا۔ نازنین ٹکی میں باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد میں باہر آئی تو شوفر گھبرایا۔ اس نے پوچھا تو میں نے کہا کہ میری سہیلی کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ شائستہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری سہیلی کو اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ کسی ہسپتال گئے ہوں گے، لیکن جیسا کہ طے تھا، بعد میں شائستہ کے شوہر نے کہہ دیا کہ وہ ہسپتال نہیں گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر پہنچا دو، اور میں نے ایک جگہ ڈراپ کر دیا۔ اب مجھے کیا معلوم وہ کہاں رہتی تھی؟ ظاہر ہے کہ قیدی نمبر 2 کے فرار کی خبر بھی سلطان کو دی گئی ہوگی۔ وہ پہلے سے لندن پرواز کرنے کے لیے تیار تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ اچانک نازل ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ بالکل مختلف موڈ میں تھا۔ میری توقعات کے برعکس اس نے نہ غصہ دکھایا اور نہ کوئی دھمکی دی۔ اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ اب وہ میرے ساتھ زبردستی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اسے نازنین سے واقعی محبت ہو گئی ہے اور یہ ماضی کی ہر محبت سے مختلف ہے۔ اب وہ نازنین سے شادی کر کے صرف اسی کا ہو کے رہنا چاہتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ نازنین راضی نہیں۔ اب اس کے راضی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ تم ہو۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہیں بھی منگنی کر کے پابند کر رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایسے ہی تم مجھے قید کر لو گے اور کسی تیسری کے چکر میں پڑ جاؤ گے۔ تیسری کے بعد چوتھی آ جائے گی۔ تمہاری حوث کی کوئی انتہا نہیں اور تم ایک نفسیاتی مریض بن چکے ہو۔ سلطان نے مجھ سے کہا کہ اگر نازنین مان گئی تو وہ مجھے آزاد کر دے گا، پھر میں جس سے چاہوں شادی کروں۔ اس نے میرا نام نہیں لیا؟ میں نے پوچھا۔ پہلی بار نہیں لیا تھا، بعد میں لیا۔ وہ کچھ دن ایسے ہی آتا جاتا رہا اور یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ نازنین کے پاس گیا تھا۔ وہ روپوش تھی، مگر کسی کا سراغ لگانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن اس نے کہا کہ نازنین نے ایک شرط رکھ دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فریال خدا کہ مجھے یقین دلا دے
کہ تم نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ منگنی ختم ہونے کے بعد وہ پاکستان جا کے رفیق سے شادی کر سکتی ہے۔ گویا اسے سب علم تھا ہمارے تعلق کا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، خود ہی کہا کہ وہ سب جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ ہم کب، کہاں اور کیسے ملتے رہے تھے، لیکن اب وہ خود ہی میرے معاملے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ تو اسے کیا کہ میں اپنا مستقبل کس سے وابستہ کرتی ہوں؟ اگر یہ محبت وہ مجھ سے گھر میں کرتا تو میں کہتی کہ نازنین کو یہاں لے آؤ یا مجھے اس کا فون نمبر بتا دو، میں بات کر لیتی ہوں۔ لیکن ہم باہر ایک جگہ لنچ کر رہے تھے جب اس نے یہ بات کہی۔ اس نے کہا کہ نازنین قریب ہی رہتی ہے۔ میں اس کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ وہ جگہ قریب نہیں تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ گاڑی مضافات کی طرف بڑھ رہی ہے تو میں نے احتجاج کیا۔ پھر اس نے اپنا اصل روپ دکھایا۔ اس نے ریوالور نکال لیا اور مجھے گالیاں دینے لگا کہ اب مجھے نازنین کی مدد کرنے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، اور اس جرم میں مدد کی سزا ڈاکٹر شائستہ اور اس کا شوہر بھی بھگتیں گے۔ وہ مجھے ایک کنٹری ہاؤس میں لے گیا جس کے گرد سارے مکانات دور دور تھے اور ہر مکان کے گرد وسیع احاطہ تھا۔ مت پوچھو وہاں میرے ساتھ کیا ہوا۔ اسے یاد کر کے اس وقت بھی مجھ پر خوف سے لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ بھول جاؤ اسے، یہاں تم محفوظ ہو۔ فریال نے کہا چلو بھائی ٹہلتے ہیں، صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟ میں نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، اسے صبح کا ستارہ کہتے ہیں۔ ہم گاڑی سے نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ باہر اچھی خاصی خنکی ہے۔ میں اس کے لیے اندر سے ایک چادر لے آیا جسے اس نے شال کی طرح پہن لیا۔ ہم آہستہ آہستہ گیٹ سے نکل آئے۔ وہ 20 فٹ اونچے محرابی دروازے میں رک کے پیچھے دیکھتی رہی۔ یہاں سے قدیم حویلی، اس کے اجڑے باغ اور فوارے کا پورا منظر آخر میں بنے ہوئے سروینٹ کوارٹرز تک دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس کی تاریخی روایات اور قدامت حسن سے مسحور سی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے درویش کے مزار تک لے گیا۔ وہاں ہم چبوترے کی گرد صاف کیے بغیر پیر لٹکا کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اب برا نہ مانو تو یہ بتا دو کہ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک درندہ بن گیا۔ اس نے مجھے ریپ کرنے کی دیوانہ وار کوشش کی۔ اس نے مجھے بہت مارا، میرے سارے کپڑے تار تار کر کے پھینک دیے۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد سوال کیا، اور کیا وہ جانور اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا؟ فریال نے چہرہ میری طرف گھمایا اور کچھ دیر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتی رہی۔ ہاں، میں نے اسے اپنے نزدیک تر کر لیا۔ اس کے بارے میں سوچ کر شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ میرے لیے تم وہی ہو، ویسی ہی ہو۔ فریال نے مجھے دور دھکیل دیا۔ تم کیسے آدمی ہو رومیو؟ کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ تمہیں غصہ تک نہیں آیا؟ میں نے کہا میں کبھی ناممکن کی توقع نہیں رکھتا۔ عقلی طور پر تمہارا رویہ درست صحیح، جذباتی طور پر صحیح نہیں ہے۔ میں اسے نارمل نہیں سمجھتی۔ اس نے برہمی سے کہا، تم سے محبت میں یقیناً میں نارمل نہیں رہتا۔ میں نے اعتراف کیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا روفی۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ میں مر جاؤں گی یا مار دوں گی، لیکن اس حیوان سے شکست قبول نہیں کروں گی۔ میں نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا۔ نشے میں وہ پہلے ہی تھا، غصے میں بالکل ہی پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مقابلہ کیا، اپنے ناخنوں کا استعمال کیا، اسے لاتیں ماری۔ میں خود بھی جانور بن گئی تھی، ایک وحشی زخم خوردہ شیرنی سمجھ لو۔ وہ نر شیر کی طرح مجھ پر حاوی آ جانا چاہتا تھا۔ میں مغلوب ہونے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ چیخ رہا تھا اور دھاڑ رہا تھا اور گالیاں بک رہا تھا۔ میں غرا رہی تھی اور اسے برابر کی گالیاں دے رہی تھی۔ وہ کئی بار مجھے دبوچ کے بیٹ تک لے گیا۔ میں نے اسے دھکیل دیا۔ اب وہ میری عزت نہیں، میری جان لینا چاہتا تھا۔ اس کے پرہوس جذبات تو کب کے فنا ہو چکے تھے۔ اس پر خون سوار ہو گیا تھا۔ وہ میرا گلا دبانا چاہتا تھا یا میرا سر پھاڑنا چاہتا تھا۔ وہ ریوالور سے مجھے شوٹ کر دیتا یا خنجر سے میرے ٹکڑے کر دیتا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا ریوالور گاڑی میں تھا اور گاڑی کافی فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز باہر ڈرائیور تک نہیں پہنچ رہی تھی،
اور میں نے اسے موقع نہیں دیا کہ وہ دروازے تک بھی جا سکے۔ اب میں سوچتی ہوں کہ وہ سب کیسے ہو گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت تو تھی، لیکن طاقت کہاں سے آ گئی؟ میں نے اسے درندہ صفت مرد کا مقابلہ کیسے کر لیا؟ اور یہ تائید غیبی سے ہوا۔ قدرت نے میری مدد کی، اور یہ مدد کیسے نہ حاصل ہوتی؟ اللہ ظالم کے ساتھ کیسے ہوتا؟ اس کا مظلوم کو طاقت دینا عین اس کے منصف ہونے کی دلیل ہے۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ یہ جنگ کتنی لمبی تھی اور کتنے منٹ چلی۔ میرے لیے تو وہ جنگ عظیم سے بھی طویل تر تھا۔ کئی بار اس نے مجھے اٹھا کے نیچے فرش پر پٹخا یا دیوار پر مارنا چاہا، اور وہ ایسا نہ کر سکا۔ مجھے صرف ایک موقع ملا۔ میں نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ سنبھل نہ سکا۔ وہ دیوار کے قریب تھا، اس کا سر پہلے لگا، وہ چکرا کر گرا۔ میں پلٹ کر دیکھے بغیر دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے اوپر نیچے کی چٹخنی کھولی اور باہر نکل گئی۔ اس وقت تک وہ سنبھل کے اٹھ گیا تھا۔ وہ میرے پیچھے لپکا۔ میں نے دروازے کو باہر سے بند کیا تو اس کا ایک ہاتھ بیچ میں آ گیا، مگر میں نے پرواہ نہ کی۔ میں نے باہر سے کنڈی لگائی اور پھر بھاگی۔ گھر کے اندر کا نقشہ میرا دیکھا ہوا نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تھا اور نہ ہی پرواہ تھی کہ میرے جسم پر کچھ نہیں ہے۔ میں اس حالت میں باہر نکل جاتی اور سڑک پر دوڑتی ہوئی قریب ترین گھر میں پہنچ جاتی، مگر جو دروازہ سامنے آیا اس نے مجھے ایک لاؤنج میں پہنچا دیا۔ وہاں مجھے سب دروازے بند ملے۔ سلطان نہ جانے کس طرح اور کس طرف سے نکل آیا تھا، اور میں اس کی وحشیانہ آواز بھی سن سکتی تھی۔ میں اس دروازے سے نکلی جو مجھے کھلا ہوا ملا۔ یہ ایک سینے کا دروازہ تھا۔ میں اوپر کی طرف بھاگی۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اوپر سے کود جاؤں گی، لیکن گھومتا ہوا سینہ ایک بند دروازے پر ختم ہو گیا۔ معلوم نہیں اس کے اوپر کیا تھا۔ وہاں اندھیرا بھی تھا اور گھٹن بھی۔ میں سلطان کی فحش گالیاں تو سن رہی تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان چند فٹ کا فرق تھا۔ اس کا ایک فائدہ ہوا، میری نظر اس کے آنے تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اوپر جانے والے راستے کے دروازے میں تالا پڑا ہوا ہے۔ وہ خاصا بڑا تھا، اور ظاہر ہے کہ میرے پاس ہتھوڑا ہوتا تب بھی میں اسے توڑ نہیں سکتی۔ لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ قدرت کو بچانا منظور تھا، ورنہ شاید اس وقت میں تمہارے سامنے یہ سب کہنے کے لیے موجود نہ ہوتی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیوں؟ تم کہاں ہوتی؟ اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں مر جاتی رومیو، وہیں جان دے دیتی، خودکشی کر لیتی۔ تم پاگل ہو پری، ایسا تم کیسے سوچ سکتی ہو؟ اس نے کہا، بس کچھ بھی سمجھ لو، میں تمہارے لائق نہ رہتی تو پھر جی کے کیا کرتی؟ اس وقت بالکل غیر ارادی اور اضطراری کیفیت میں جب میں نے تالے کو پکڑ کے زور سے ہلایا تو پتہ نہیں کیا ہوا، تالا کھل گیا اور میرے ہاتھ میں آ گیا۔ شاید تالا پہلے ٹھیک سے بند نہیں ہوا تھا، یا پرانا ہونے کی وجہ سے اس کے اندر پنجر ڈھیلے ہو گئے تھے۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں کنڈی کھول کے اوپر جاتی، اور اوپر جا کے بھی کیا کرتی اور کیا ہوتا؟ میں پھر کہیں ٹریپ ہو جاتی۔ پیچھے سے سلطان کسی دیوانے ریچھ کی طرح خرخر کرتا اوپر آ رہا تھا۔ اسے تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے تاک کے اور نشانہ لے کر تالا اس کے سر پر کھینچ مارا۔ ظاہر ہے وہ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ وہ چکرایا اور پلٹ کے گرا تو لڑکتا ہوا پیچھے گیا۔ میں نے اسے فرسٹ فلور کے موڑ تک گرتے سنا۔ وہ کرا رہا تھا اور سخت اذیت میں تھا۔ پھر اس کی آواز خاموش ہو گئی تو میں نیچے اتری، ایک ایک سینہ احتیاط کے ساتھ، ڈرتی ہوئی اور جوابی حملے کے لیے پوری طرح چوکس۔ وہ مجھے بے حس و حرکت پڑا نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ کاش وہ مر گیا ہو، مگر مجھے ڈر یہ بھی لگا کہ کہیں وہ مکر نہ کر رہا ہو، اور جب میں اس کے قریب جاؤں تو وہ ایک دم اٹھ کے مجھے پھر دبوچ لے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں اسے پھلانگ کے نکل گئی اور نیچے چلی گئی۔ معلوم نہیں وہ گھر کس کا تھا۔ میرے اپنے کپڑے تو پہننے کے لائق نہیں رہے تھے۔ تلاش کرنے پر مجھے ایک باتھ روم سے اسکرٹ مل گیا جو سائز میں کچھ بڑا تھا۔ نیچے میں نے ایک مردانہ نائٹ سوٹ کا پاجامہ پہنا اور اوپر ایک چادر پہن کر باہر آ گئی۔ کار کا ڈرائیور سو رہا تھا۔ میں نے قریب جا کے دیکھا تو پچھلی سیٹ پر سلطان کا بریف کیس بھی پڑا تھا اور ریوالور بھی رکھا ہوا تھا۔ میں ایک دم دروازہ کھول کے اندر بیٹھ گئی اور شوہر سے کہا کہ چلو ورنہ میں گولی مار دوں گی۔ وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہا تھا۔
ایک ویران جگہ پر گاڑی رکوا کے سامنے سے اترنے کے لیے کہا اور حکم دیا کہ ناک کی سیٹ میں دیکھتا ہوا چلنا شروع کر دے۔ اگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کے دیکھا تو گولی اس کی پیشانی میں سوراخ کر دے گی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے، میرا نشانہ بہت اچھا ہے، ٹارگٹ شوٹنگ کی بہت سی ٹرافیاں ہیں میرے پاس۔ اس نے اپنی جان بچائی اور حکم عدولی کی حماقت نہیں کی۔ جب وہ 100 قدم دور چلا گیا تو میں نے گاڑی کو ریس دی اور بھاگی۔ شوفر کے پاس بھی ریوالور تھا، اس نے پلٹ کے فائر کیا، مگر اس وقت تک میں موڑ کاٹ چکی تھی۔ اس وقت تک میرے اعصاب قابو میں تھے۔ میں نے شائستہ کو فون کر کے بلایا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں ٹراما میں تھی۔ اس نے مجھے نفسیاتی اور جسمانی صدمے کی کیفیت سے بچانے کے لیے 24 گھنٹے سیڈیشن میں رکھا۔ نارمل ہونے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پولیس سے رپورٹ کروں، لیکن اس سے میں مزید مشکلات میں پڑ جاتی۔ میرے پاس نہ سلطان کے خلاف کوئی ثبوت تھا، نہ گواہ۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لندن میں کہاں ہیں اور کس نام سے برطانیہ میں مقیم ہے۔ بے شک میں پولیس کو اس گھر تک لے جا سکتی تھی جہاں سلطان نے مجھے ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، اس گاڑی کا نمبر دے سکتی تھی جو مجھے اغوا کر کے لے جانے میں استعمال ہوئی، اور ان تمام اسباب کی نشاندہی کر سکتی تھی جو ان واقعات کے پس منظر میں تھے۔ لیکن اس سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میرا 4 سالہ کورس اور لندن میں میرے قیام کی مدت ختم ہو رہی تھی اور مجھے لوٹ کے پاکستان جانا تھا۔ یہاں میں قانونی مشکلات کا شکار ہوتی تو پاکستان میں غیر قانونی مشکلات کا۔ تاہم میں نے شائستہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہ ہو۔ اس نے پولیس حکام سے رابطہ کیا کہ اسے سیکورٹی فراہم کی جائے، کیونکہ وہ کچھ نامعلوم لوگوں کی طرف سے خطرہ محسوس کرتی ہے جو اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ اسے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں۔ وہ برطانوی شہری تھی، اسے پوری سیکورٹی مل گئی۔ باقی انتظامات اس نے خود کیے، جس میں کلوز سرکٹ ٹی وی کیمرہ، خودکار الارم اور الیکٹرانکس جیسے انتظامات شامل تھے۔ اس نے ایک مسلح سیکورٹی گارڈ رکھ لیا جو ہر جگہ ساتھ جاتا تھا۔ میں سلطان کی طرف سے اگلے قدم کی منتظر تھی۔ یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے بریف کیس میں سے مجھے 24,000 پاؤنڈ اور $11,000 ملے تھے۔ وہ بریف کیس صرف نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے غیر قانونی روپوشی میں اسے رقم اپنے ساتھ رکھنی پڑتی تھی۔ اس میں سلطان کا کوئی پاسپورٹ نہیں تھا اور نہ کوئی سراغ دینے والی دستاویز تھی۔ سیٹ پر ریوالور کے علاوہ ایک سیٹلائٹ فون ریسیور بھی تھا۔ یہ دونوں چیزیں میں ساتھ لے آئی تھی۔ تیسرے دن مجھے سلطان کی فون کال موصول ہوئی۔ وہ ڈھیٹ اور بےغرض شخص زندہ تھا۔ میں نے اسے ہیلو نہیں کہا تھا، مگر ظاہر ہے اس فون پر میرے سوا کون کال ریسیو کر سکتا تھا۔ وہ براہ راست مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ فریال، میں اب بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے حق میں یہی بہتر ہے کہ میں خود کو اس کے حوالے کر دوں۔ اس سے شادی کے بعد مجھے تحفظ بھی حاصل ہوگا اور ایک باعزت زندگی بھی ملے گی، ورنہ میں کہیں بھی رہوں میرا اور مجھے پناہ یا سہارا دینے والوں کا حشر خراب ہوگا، کیونکہ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بہت ضبط سے کام لیا اور خاموش رہی، حالانکہ میری شدید خواہش تھی کہ میں بھی جواب دوں۔ میں اسے کہہ دوں کہ ذلیل انسان، آج تک تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکا، آئندہ کے لیے بھی سن لے کہ میں نے تجھے کتے کی موت نہ مارا تو میرا نام بھی فریال نہیں۔ لیکن میں نے منہ بند رکھا اور بالآخر فون بند کر دیا، کیونکہ اس کی بکواس ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد وقفے سے وہ اس طرح مجھے فون پر ڈراتا دھمکاتا رہا۔ تیسرے دن میں نے وہ گاڑی شائستہ کے گھر کے باہر دیکھ لی جس میں وہ مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ شائستہ نے پولیس کو مطلع کیا اور پولیس نے اس گاڑی کو پکڑ لیا، لیکن وہ رینٹ کار ایجنسی کی گاڑی ثابت ہوئی۔ پولیس نے اس کی ڈرائیور کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ مجھے فرار ہو کے تمہارے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے اپنے کچھ رابطے استعمال کیے۔ لندن انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کرافٹ سے میں نے 4 سال کا کورس کیا تھا۔ وہ دنیا بھر کے طلباء تھے جو فیشن ڈیزائننگ سے انٹیریئر ڈیکوریشن تک ہر طرح کے کورس کر رہے تھے۔ میرے علم میں افریقی ممالک کے کچھ ایسے لوگ تھے
جن کے اپنے ملک سے باہر بھی انڈر ورلڈ میں کنیکشن تھے۔ بظاہر وہ سب عام سے لوگ تھے اور میرے پاس سنی سنائی باتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تاہم میں نے ایک ساؤتھ انڈین لڑکی سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے کینیا کے ایک سیاہ فارم کا نمبر دیا۔ اس نے کہا کہ 10,000 پاؤنڈ میں میرے برطانیہ سے کینیا اور وہاں سے پاکستان جانے کا یقینی بندوبست کیا جا سکتا ہے، جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مال مفت، دل بے رحم۔ میں نے سلطان سے ملنے والے 10,000 پاؤنڈ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اسے منہ مانگی رقم مل گئی اور میرا کام ہو گیا۔ بعد میں اس انڈین لڑکی نے مجھے بہت ڈانٹا کہ یہ کیا بے وقوفی کی، تمہارا کام 5,000 پاؤنڈ سے کم میں ہی ہو جاتا۔ میرے پاسپورٹ پہ ویزا لگ گیا، مجھے کراچی پر راستہ نیروبی کا ٹکٹ مل گیا اور میں لندن سے ایسے نکل آئی کہ سلطان کے فرشتوں کو خبر نہ ہوئی۔ اسے خیال ضرور آیا ہوگا کہ میں لندن سے پاکستان نہ چلی جاؤں۔ اس کے کارندے کراچی، اسلام آباد اور دبئی کی فلائٹ دیکھ رہے ہوں گے۔ ممکن ہے یورپ کے دوسرے شہروں سے پاکستان جانے والی فلائٹس پر بھی ان کی نظر ہو، لیکن کینیا کی ایئر لائن کی طرف ان کا دھیان نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ شاباش ہے بی لومڑی، تم نے تو واقعی کمال کر دیا، شعر کو نکیل ڈال دی۔ لیکن سوال یہ ہے رفیق صاحب کہ اب کیا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کے میرے دل میں خول اٹھتے ہیں۔ میں نے کہا، پہلے تم اکیلی تھیں، اب میں ہوں نا، تمہارے ساتھ مرنے کے لیے تیار، پھر ڈرنا کیسا؟ اچانک مجھے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو ریشما، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ کھلے کھلے سے گیسو کی تفسیر بنی کھڑی تھی اور اس کی صبح اس کی رات کا سارا افسانہ کہہ رہی تھی۔ فریال اس کے اچانک نمودار ہونے سے چونک پڑی اور کچھ گھبرا بھی گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ میں نے کہا، ریشما کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس نے خواب آلود نظروں سے مجھے دیکھا اور جمائی لے کر مسکرائی۔ مالک، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ ضرور کریں، کس نے روکا ہے اسے؟ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ۔ وہ کچھ دیر بعد آئے گا جی، یہ کہہ کر وہ جنگلی ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتی ہوئی دھندلکے میں غائب ہو گئی۔ یہ لڑکی ایسے کیوں آئی تھی؟ فریال نے کہا۔ چپکے چپکے؟ میں نے کہا، وہ کہیں سے نہیں آئی تھی، یہیں تھی، آؤ میں بتاتا ہوں۔ اندر آتے آتے میں نے فریال کو ریشما کی اسٹوری سنائی، جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کی عملی تفسیر تھی۔ جس دن یہ پکڑی گئی رنگے ہاتھ، اس دن کیا ہوگا؟ فریال نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، باپ کو تو فکر ہے نہیں، ماں اس کا ہاتھ تھما دے گی چاہنے والے کے ہاتھ میں۔ لڑکا ٹرک چلاتا ہے، اسے کما کے کھلا سکتا ہے۔ محبت کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، کمائی ہوتی ہے۔ فریال نے کہا، یا غیرت میں قتل ہو جائے گی، یہ بھی تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مگر ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت صبح کے 4:45 بجے تھے۔ فریال کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی، مگر میری آنکھیں بوجھل ہو کے بند ہونے لگی تھیں۔ میں نیچے ہی سو گیا اور پھر اٹھا تو 9 بج رہے تھے۔ 4 گھنٹے کی نیند نے مجھے چارج کر دیا تھا۔ میں کبھی زیادہ سونے کا عادی نہیں تھا۔ ناشتے سے فراغت ہوئی تو ہم سب نے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میں نے کہا، ویسے تو کسی سے کوئی بھی بات چھپی نہیں رہی۔ جب مجھے والدین نے طلب کیا تھا تو خود مجھ پر اپنے مستقبل کے عزائم واضح نہیں تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ میرا فیوچر لندن یا امریکہ میں ہے اور جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے اس کا یہاں کوئی مصرف نہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں اس جاگیر وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑوں گا اور اپنے والدین کو قائل کر لوں گا کہ وہ مجھے کامیابی کے اس راستے پر چلنے دیں جو انہوں نے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ ہم اسے مان لیتے ہیں، راجا بولا۔ کبھی کبھار آدمی کے قدم صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹک جائیں تو چلتا ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہاں کے میرے خیالات میں جو تبدیلی آئی وہ بڑی غیر متوقع تھی، لیکن اب یہ طے ہے کہ میں یہاں رہوں گا اور ایک پلان پر عمل کروں گا جو میرے ذہن میں ہے اور سب جانتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت کچھ چاہیے، سرمایہ، ہمت، وقت اور وسائل۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو اکیلا نہیں ہے پھیکے پتر، راجا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، راجا،
تو میرے لیے اپنے مستقبل کا راستہ بدل سکتا ہے؟ ہمارا راستہ تو ایک ہی رہا ہے یار، راجا نے کہا۔ تو یہاں رہے گا یا میرے ساتھ سب چھوڑ دے گا، صحافت کو اور اپنے مشن کو، یا ان تمام خطرات کے باوجود جو تیری نظر بھی دیکھ سکتی ہے؟ راجا نے چڑ کے کہا، ابے کیا اسٹامپ پیپر لکھ دوں، حلف نامہ دوں؟ میں نے کہا، برا مت مان مہاراجا، میں کبھی اس اعتماد کی کمی سے کمزور پڑنے لگتا ہوں تو مجھے کچھ انرجی کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاروق، تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ بولا، سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے، اور میں نے آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہم سب ایک شاندار مستقبل کے شریک سفر ہوں گے، لیکن حالات ہماری توقعات کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا، میں گلہ نہیں کروں گا اور آپ کو الزام نہیں دوں گا۔ کل تم نے کسی بلڈنگ کانٹریکٹر سے بات کی تھی، وہ آیا کیوں نہیں؟ فاروق نے کہا، ابھی وہ سو کے اٹھا ہوگا، پہنچ جائے گا دوپہر تک۔ میں نے کہا، میں تم کو رینوویشن کے پروجیکٹ کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کرتا ہوں، اسے تم ہی ڈیل کرو گے۔ وہ کچھ اپسیٹ ہوا، مجھے بتا دیں کام کیا کرانے ہیں؟ میں نے کہا، دیکھو، اس جگہ کو انسانوں کے رہنے کے لائق بنانا ہے۔ یہاں ابھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ بجلی، نہ سیوریج کا نظام اور باتھ روم کی فٹنگ، واٹر سپلائی، رنگ روغن اور مرمت سب کی ضرورت ہے۔ پہلے نیچے والی منزل کا سارا کام ختم ہو جائے، اس کے بعد یہاں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوگی جو شہر کی کسی بھی کوٹھی میں ہوتی ہیں: ایئر کنڈیشننگ، فریج اور ڈیپ فریزر، ٹی وی اور چھت پر سیٹلائٹ ریسیور کے لیے ڈش سسٹم، کچن اپلائنسز وغیرہ۔ فاروق نے سر ہلایا، میں سمجھ گیا، اب آپ یہ سارے معاملات مجھ پر چھوڑ دیں، لیکن دیکھتی رہیں اور جہاں کی کمی پیشی ہو مجھے بتا دیں۔ مس فریال، تمہاری ذمہ داریاں ایک ہاؤس وائف کی ہیں۔ فریال نے کہا، اس کے لیے مجھے لیٹر آف اپائنٹمنٹ چاہیے، جسے مقامی لوگ نکاح نامہ بھی کہتے ہیں۔ فی الحال میں وائف ہی نہیں تو ہاؤس وائف کی ڈیوٹی کیسے دے سکتی ہوں؟ راجا نے کہا، آبجیکشن اپہیلڈ۔ میں نے کہا، اوکے، عہدہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ تم ہاؤس کیپر، ہاؤس میٹ کہلانا پسند کرو گی یا وزیر داخلہ؟ امور خانہ داری تمہارے سپرد ہیں۔ فاطمہ اور اس کی بیٹی ریشما کو میں نے پہلے ہی تمہاری مدد کے لیے رکھ لیا ہے، سارے کام وہ کریں گی، تم نگرانی کرو گی۔ اس کے علاوہ تمہیں 2 اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ ایک تو تم فاروق کو بتاؤ گی کہ گھر کو گھر بنانے کے لیے تمہیں کیا کچھ چاہیے۔ دوسرے، تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس حویلی میں جو قدیم فرنیچر ہے یا قالین اور پردے ہیں، کیا ان سب کو بدلنا ضروری ہے؟ ہم ایک پرانی تاریخی روایات رکھنے والی حویلی کے ماحول میں رہ سکتے ہیں، اس کا اپنا طلسم ہے، یا ہمیں اسے جدید انداز میں فرنش کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہوگا۔ قدامت کا حسن تو ایک انمول ورثہ ہے، اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، فریال نے کہا۔ نو سر، ہم حویلی کا ماحول کیسے بدل سکتے ہیں؟ راجا نے کہا۔ میں نے کہا، دراصل کچھ چیزیں بہت پرانی اور ناقابل استعمال ہوں گی، مثلاً پردے جن کا رنگ ہی اڑ گیا ہے، یا قالین جو بالکل گھس چکے ہیں۔ فریال نے کہا، وہ میں کر لوں گی، تم مجھے مت سمجھاؤ، تم اپنا کام کرو۔ راجا میرے ساتھ رہے گا، ہم ذرا جاگیر کے معاملات کو درست کرتے ہیں۔ معاملات خاصے بگڑے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کریں۔ راجا نے کہا، ہم اکبر علی خان سے شروع کر سکتے ہیں۔ یو آر رائٹ، خرابی اکبر خان سے شروع ہو کے اکبر خان پر ہی ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ملے گا کہاں؟ فاروق نے کہا، اگر آپ کو اس علاقے میں پھرنا ہے تو آپ جیپ استعمال کریں۔ میں نے کہا، تم شہر آنے جانے کے لیے کار اپنے پاس رکھو، آج جب وہ بلڈنگ کانٹریکٹر آئے تو پہلے سے ایک کام کرا لو، تار تم کل ہی لے آئے تھے، اسے کہو کہ جیسے بھی ہو بجلی کے کھمبے سے یہاں تک کنیکشن فراہم کر دے۔ جنریٹر سے گزارا تو ہو گیا تھا، مگر سارے کام نہیں ہو سکتے۔ پول سے ڈائریکٹر کنیکشن، یعنی کنڈا میٹر کے بغیر؟ راجا نے کہا، دیکھو، اگر وہ بلڈنگ کانٹریکٹر ہے تو اس کے لیے کوئی کام مشکل کام نہیں، میٹر کیا ٹرانسفارمر بھی لگوا دے گا۔ میں نے کہا، بے شک یہ غیر قانونی ہے، لیکن کھمبے ہماری زمین کی حدود میں نصب ہیں، قانونی اعتراض کرنے والا بھی یہاں ہماری اجازت کے بغیر آئے گا
تو خود قانون شکنی کا مرتکب ہوگا یا نہیں؟ راجا نے بے تکلفی سے فاروق کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ خود میں اعتماد پیدا کرو برخوردار، تم کوئی عام آدمی نہیں۔ ہز ہائینس نواب رفیق احمد شیرازی آف صد بدائی اسٹیٹ کے معتمد خاص ہو۔ تمہیں قانون سے نہیں، قانون کو تم سے ڈرنا چاہیے۔ خود کو عوام مت سمجھو، تم خاص میں شامل ہو بلکہ VIP ہو۔ آپ نے ٹھیک کہا راجا صاحب، فاروق نے کہا۔ راجا نے کہا مارا، راجا صاحب؟ یار تم کیا میری رعایا ہو کہ مجھے راجا صاحب کہو؟ بس راجا کافی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ فاروق، قانون کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ قانون کمزور کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ پاکستان میں جو کمزور نہیں ہے اس کے لیے قانون کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ فریال نے کہا، مگر یہ صحیح رویہ تو نہیں ہے۔ راجا نے اپنی بات جاری رکھی، فریال بی بی، یہ قانون قدرت ہے، بقا کمزور کے لیے نہیں ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ آج کمزور افراد اور اقوام کے لیے جینا مشکل ہوتا جا رہا ہے، خصوصاً پاکستان میں جہاں کمزور کی حفاظت قانون بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خود کو کمزور مت سمجھو، طاقت حاصل کرو، جیسے بھی حاصل ہو، اور استعمال کرو۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ فاروق کے لیے اس منطق سے اختلاف یا اتفاق کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا، چنانچہ وہ کام کا بہانہ کر کے بھاگ گیا۔ میں ذرا وہ تار وغیرہ نکال لوں ٹھیکیدار کے آنے سے پہلے، راجا نے کہا۔ جذباتی نوجوان ہے، غیر عملی سوچ رکھتا ہے، میں نے کہا۔ تو اس کے ذہن کو کنفیوز مت کر اپنے نظریات سے۔ یار میں تو اسے کامیابی سے جینے کے گر سکھا رہا تھا، میں نے کہا۔ راجا آخر ہمارے سیٹلائٹ فون کب تک ایکٹیویٹ ہوں گے؟ فون نہ ہونے کی وجہ سے ہم ساری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ کمپنی نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ آج کسی بھی وقت ہم کنیکٹ ہو جائیں گے۔ فریال نے کہا، میرے پاس ایک فون ہے اگر تم استعمال کرنا چاہو۔ وہی سلطان کا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں رسک ہے، انٹرنیشنل سیٹلائٹ فون کی کال ٹریس ہو جاتی ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے کی گئی ہے، ملک اور شہر تو کیا، اس مقام کی بالکل صحیح نشاندہی ہو جاتی ہے جہاں فون موجود ہو۔ کیا اس نے تمہیں پھر کال کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے فون آف کر دیا ہے، فریال بولی۔ ٹھیک ہے، آف ہی رہنے دو، اس کے لیے ہم دوسری سم لے لیں گے۔ کیا تمہارے سامان میں بدلنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں؟ روفی، میں کسی پلان کے بغیر آئی ہوں، جان بچا کے بڑی مشکل سے نکلی تھی، ورنہ گھر کا سارا سامان سمیٹ لاتی، اس نے ترشی سے کہا۔ دراصل تمہارے یہ کپڑے، مجھے معلوم ہے کہ یہ انتہائی نامناسب ہیں اس ماحول میں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اس ویرانے میں بیٹھے ہو جہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ مزید خفا ہوئی۔ میں نے کہا، یار اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، ویسے تو یہاں تعداد بیڈ شیٹ ہی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تم فی الحال ایک آدھ جوڑا ریشما سے ادھار مانگ لو۔ جب تمہارے لیے شہر سے ملبوسات خریدے جائیں گے تو انہی ایک کے بدلے 2 قیمتی جوڑے بخش دینا۔ یہ ٹھیک ہے، ریشما کی اور میری ساخت میں کوئی فرق نہیں۔ آخر وہ ہیں کہاں؟ فریال اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہیں ہوں گی، سروینٹ کوارٹر میں، اور کہاں؟ میں دیکھ کے آتی ہوں۔ ابھی تک تم نے مجھے حویلی بھی نہیں دکھائی۔ تجسس اور شوق سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ میں نے اسے چابیوں کا ایک سیٹ تھما دیا۔ ایسے 2 سیٹ ہیں، اب فاطمہ یہ ریشما کے ساتھ تم خود جب چاہو حویلی دیکھو۔ فاطمہ سے کہو کہ اکبر خان کو اوپر بھیج دیں۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے راجا کو مختصر الفاظ میں وہ سب بتایا جو مجھے گزشتہ رات فریال سے معلوم ہوا تھا۔ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے، راجا نے ساری بات سن کے کہا۔ یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی ہے کہ فریال تیرے پاس پہنچ گئی ہے؟ میں نے کہا، اس نے مجھ سے بھی پوچھا تھا مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ وہ تیرے انکار سے مطمئن نہیں ہو سکتا، مجھے اس کا بھی اندازہ ہے، لیکن اب فریال سے نہیں، اس کا مقابلہ مجھ سے ہوگا۔ فریال میری ذمہ داری ہے اب۔ اس کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن پھیکے پتر، اس معاملے کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ وہ یہاں کیسے رہے گی؟ اور جب یہ بات تیرے اماں ابا کو پتہ چلے گی تو انہیں کیا جواب دے گا تو؟ میں نے کہا، اس مسئلے پر بھی غور کیا ہے میں نے۔ ایک طریقہ تو یہ کہ میں نے سچ بتا دوں، ان سے کہوں
کہ ان حالات میں یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں فریال کو اکیلا چھوڑ دوں۔ وہ فریال کو بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس چھوڑ دو۔ میں نے کہا، یہ بہت آسان حل تھا، لیکن فریال کے تعاقب میں کتنے خطرات ہیں۔ فریال کے ساتھ ہی ان خطرات کا ٹارگٹ میرا گھر بن جائے گا۔ فریال کی حفاظت میرے والدین کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ خود مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ میں جانتے بوجھتے انہیں خطرے میں کیسے دھکیل سکتا ہوں؟ راجا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، میں انہیں کچھ بتا ہی نہیں سکتا۔ ان کی مجھ سے محبت کا انداز اور پیمانہ بالکل مختلف ہے۔ ان کے لیے صرف میں اہم ہوں، میری سلامتی اہم ہے۔ وہ فریال سے میری جذباتی وابستگی کو محسوس ہی نہیں کر سکتے تو سمجھیں گے کیسے؟ ان کا تو یہی مطالبہ ہوگا کہ میں فریال سے لا تعلق ہو جاؤں۔ وہ جانے اور سلطان جانے، کون سمجھا سکتا ہے انہیں؟ یار، اس کیس کا انجام کیا ہوگا؟ بلکہ اس جنگ میں جیت کس کی ہوگی، تیری اور فریال کی یا تیرے ماں باپ کی؟ شاید بالآخر وہی انا کی قربانی دیں گے۔ ماں باپ بڑے مجبور لوگ ہوتے ہیں یار، خصوصاً اکلوتے بیٹے کے۔ میری سوچ کا یہ انداز بے رحمانہ حد تک خود غرضی پر مبنی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، لیکن یہ ابھی سے سوچ کے پریشان ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ فریال کے بارے میں اماں کی رائے مزید خراب ہو جائے گی اگر انہیں معلوم ہوا کہ وہ لندن سے آ کر سیدھی تیرے پاس رہنے چلی آئی ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب تک ممکن ہوگا میں یہ بات ان سے چھپاؤں گا۔ فوری طور پر افشائے راز کا کوئی خطرہ نہیں، اس کا امکان کم ہے، لیکن اچانک کسی کا نازل ہو جانا بالکل ناممکن بھی نہیں ہے۔ تو اسے کہیں اور نہیں رکھ سکتا؟ کہاں رکھوں؟ تیرے گھر میں یا شہناز کے پاس؟ سلطان فوراً سراغ لگا لے گا اور اس کے ساتھ شہناز کو بھی لے جائے گا۔ کوئی ایسی جگہ بھی تو ہو سکتی ہے جہاں سلطان کے فرشتوں کا خیال بھی نہ جائے، کسی گمنام سے علاقے میں کوئی گھر، وہ کسی فیملی کے ساتھ پیئنگ گیسٹ کے طور پر بھی رہے یا کسی کوٹھی کا ایک پورشن ہو۔ میں نے کہا، دیکھ یار، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تیری وہی اسکیم اپیل کرتی ہے۔ اس نے سر کھجایا۔ میں تو 101 اور ایک سے ایک شاندار اسکیم کا خالق ہوں۔ پتہ نہیں تو کس کی بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ سلطان کے کارندے یہاں بھی پہنچ جائیں گے کسی دشواری کے بغیر۔ فریال کو ان سے چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ انہیں یہاں دکھائی نہ دے۔ ویری گڈ، ایسا کوئی جادوئی عمل ہے؟ میں نے کہا، ہم اس کی جنس بدل دیں گے۔ راجا نے چٹکی بجائی۔ رائٹ، فریال کے بجائے مسٹر فرہاد ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں بے خوف و خطر۔ وہ پینٹ شرٹ کے مقابلے میں مردانہ شلوار قمیض پہنے گی تو بالکل پتہ نہیں چلے گا، لیکن ایک مسئلہ ہوگا آواز کا، دوسرا بالوں کا۔ بالوں کی اسے قربانی دینا ہوگی۔ زلف بنگال ٹائپ بال ہیں، شولڈر تک دوبارہ آسانی سے ہو جائیں گے۔ ابھی وہ بوائے کٹ کرا لے۔ آواز ممکن ہے کچھ دن مذاق خیز لگے، مگر یہ کوئی انوکھی بات نہیں سمجھی جائے گی۔ بہت سے لوگوں کی زنانہ آواز ہوتی ہے، احتیاط اسے کرنی ہوگی، گفتگو میں ہے۔ راجا ہنسا۔ یہ ڈبل رول نبھانا واقعی آسان نہیں ہوگا، دن میں مردانہ رول سب کے سامنے، رات کو ہمارے ساتھ زنانہ۔ لیکن بچاؤ کی یہی صورت سب سے بہتر ہے، جس میں مجھے کوئی رسک نظر نہیں آتا۔ فریال مان جائے گی؟ راجا سوچ کے بولا۔ میں کہوں گا تو کیوں نہیں مانے گی؟ ہمیں یہاں سے کچھ لوگ بھرتی کرنے ہوں گے، مختلف کام کرنے والے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریال انٹیریئر ڈیزائنر ہے، ڈیکوریٹر ہے۔ اسے فروغ کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے تاکہ وہ حویلی کے اندر ہی رہے اور اس کا عام لوگوں سے رابطہ نہ ہو، اسے کوئی محنت طلب کام بھی نہ کرنا پڑے۔ یس، یہ آئیڈیا چلے گا بلکہ توڑے گا، راجا بولا۔ میں نے کہا، وہ ذہین و محنتی لڑکی ہے اور حالات سے لڑنے کا جتنا حوصلہ رکھتی ہے وہ شاید مجھ میں بھی نہیں ہے۔